الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق اللہ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے 148 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ابھی اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر لڑے بہت سے اللہ والے، خدا کے طالب۔ فما وہنوا لما اصابہم، پھر وہ کم ہمت نہیں ہوئے اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی، نہ ہارے اس تکلیف پر جو انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ سست ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا، اور نہیں ہوتی تھی ان کے بات مگر یہ کہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ اور ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو دیا ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو خوب ہے، بہترین ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ غزوہ احد کی تفصیلات چل رہی ہیں۔ اس غزوہ احد میں صحابہ اکرام سے ایک معمولی لغزش ہوئی۔ اس لغزش کے نتیجے میں رب العالمین نے ایک آزمائش میں مبتلا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کے 70 ساتھی شہید ہوئے، اور صحابہ اکرام کو عارضی طور پر ایک شکست کی صورت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر تنبیہ کرنے کے لیے قرآن حکیم میں جا بجا اس مقام پر ان کو ایک بہترین انداز میں ان کی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اے میرے محبوب کی جماعت، آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت سے رب کے طالب، رب کے چاہنے والوں نے مل کر ان کے ساتھ جہاد کیا۔ کتنے انبیاء نے مل کر قتال، انبیاء کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، پھر ان کو جو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہارے نہیں ہیں۔ فما وہنوا، وہ ہمت نہیں ہارے، سست نہیں ہوئے۔ ربیون سے مراد علماء فقہا ہیں۔ ربیون سے مراد انبیاء کے وہ ساتھی ہیں جو انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے۔ اور لما اصابہم، فما وہنوا لما اصابہم، ان کو جو تکلیف پہنچی، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے شہروں سے نکالے گئے، اپنی اولاد سے دور کیے گئے، اپنی پراپرٹیوں سے دور کیے گئے، اپنے محبوب وطن سے دور کیے گئے، تو ان سے دور کرنے کے بدلے میں ان کو تکلیف پہنچی، لیکن لوگوں نے ان کو جہاد پر نکلنے پر مجبور کیا، لیکن وہ جہاد پر نکلے، اللہ کے راستے میں جو ستائے گئے تو پھر اس سے وہ ہمت نہیں ہاری انہوں نے۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ سست ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ دبے۔ یعنی انبیاء کا پورا طور پر ساتھ دیا تو تم بھی ایک آخری نبی کے ساتھی ہو، آخری نبی کے صحابہ ہو، آخری نبی کے یار ہو، تو تمہیں بھی سابقہ امتوں کی مشعل راہ پر چلنا چاہیے، سابقہ امتوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ جیسے وہ لوگ انبیاء کے ساتھ رہے تمہیں بھی ایسے ساتھ رہنا چاہیے، تمہیں سستی اور کاہلی نہیں دکھانی چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔
کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کے راستے میں صبر اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب تم دشمن سے ملو تو پھر صبر کرو، دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، اگر دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ تو پھر فرمایا صبر اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو جب تم تلواروں لے کر میدان میں اترو گے تو اس وقت گویا کہ تم جنت کے تلواروں کے سائے کے نیچے جنت کے اندر کھڑے ہو، جنت تمہارے ساتھ ہے، جنت میں تم کھڑے ہو، تو جنت کے انتظار میں ہو۔ تو جب تم دشمن سے ملو تو اس وقت صبر اختیار کرو، جنت کے انتظار میں رہو۔ اور فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، اور جب وہ دشمن کے مقابلے میں جاتے، دشمن کا سامنا ہوتا تو اس وقت انتہائی الحاح و زاری کے ساتھ جاتے، رب کی بار بار ہمیں گڑ گڑاتے ہوئے جاتے، عاجزی کرتے ہوئے جاتے۔ کیا کہتے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم تیرے حکم کو جیسے حق تھا ویسے کر نہیں سکے، تو ہمارے معاملے میں ہمارے کام میں یہ زیادتی ہوئی ہے، اس زیادتی کو بھی معاف فرما۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے خلاف ہمیں ہمت عطا فرما۔ تو رب کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جب میدان میں اترتے یوں دعا کرتے اللہم منزل الکتاب و مجر السحاب، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، حازم الاحزاب، دشمنوں کو لشکروں کو شکست دینے والے، اہزمہم، ان کو شکست عطا فرما، وانصرنا علیہم، ہماری مدد فرما۔ خود رحمت کائنات بھی یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے دن آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندہ خاص کی مدد کر کے دکھائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور دشمنوں کو اس اکیلے نے وحدہ لا شریک نے شکست دی۔ تو رحمت کائنات بھی جب میدان میں اترتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی میدان عمل میں جب اترے سابقہ قومیں تو وہ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں درخواست کرتے، دعائیں کرتے، تو تم بھی جب میدان میں اترو تو رحمت کائنات کی طرح سابقہ امتوں کی طرح کہ اے اللہ ہمیں ثبات عطا فرما، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو جب اس طریقے سے وہ اترتے ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ ان کو دنیا کا بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ دنیا کا بدلہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے اور فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور آخرت کا بہترین بدلہ ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے، اور وہ اللہ کو راضی کر کے چونکہ گئے ہیں، اللہ آخرت میں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ جہاد کرنا، اقامت دین کے لیے کھڑا ہو جانا، دین پر صبر کرنا اور دین میں استقامت اختیار کرنا، یہ سب احسان کی تفسیر کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور ویسے احسان کا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حدیث پاک مشہور حدیث کے اندر ہے، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت تمہیں نصیب نہیں ہوتی تو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کیفیت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو تم جہاد میں یہی طرز اختیار کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ یقین نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔